جوڈیشل کمیشن کا قیام آپ کے خیال میں کتنا ضروری ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ حکومت بھی جوڈیشل انکوائری کرانے کی حامی بھرے گی؟ یہ جواب دو طرح سے تھا. انہوں نے کہا اب ہم ہو تو جوڈیشل کمیشن بنتا ہے. تو ایک تو انہوں نے 9 مئی کے لیے جوڈیشل کمیشن مسترد کر دیا. پھر انہوں نے پی ٹی آئی کی جو سہولت کاری فوج کی طرف سے ہوئی، جو سابق ڈی جی آئی ایس آئی تھے، ان لوگوں کا بغیر نام لیے ذکر آ گیا کہ جی اگر آپ کو کمیشن بنانا ہے تو پی ٹی آئی کے ان کاموں پہ جائیں جو 2014 2016 اور پھر 2022، جس دن یاد ہوگا گڈ ٹو سی یو والے چیف جسٹس جسٹیفیکیشن دے رہے تھے 25 مئی کو کہ جناب وہ تو آنسو گیس اس لیے وہ آگ لگی اسلام آباد میں درختوں کو کہ آنسو گیس سے بچنا تھا، اور آج تک وہ توہین عدالت کا کیس نہیں لگا. وہ گڈ ٹو سی یو چیف جسٹس 16 ستمبر کو ریٹائر ہو گئے لیکن وہ کیس نہیں لگایا، اور اب نئے چیف جسٹس کے اوپر وہ کیس آئے گا لازمی، کیونکہ اب جب یہ کہا گیا ہے اور ساتھ آئی ایم ایف کو خط لکھنے کا، تو وہ پی ٹی آئی کا وہ ایجنڈا جسے وہ کہہ رہے تھے کہ ایک انتشاری پارٹی، تو بالکل انہوں نے اس سینس میں لفظ بھی یوز کیا اور وضاحت بھی کی کہ کس طرح پاکستان کی لٹیا ڈبونے کے لیے اس پارٹی نے کام کیا. ان کے سہولت کاروں کی طرف اشارے کیے کہ کس طرح کیے جا رہے ہیں. انہوں نے نظام انصاف یعنی عدل پہ، عدلیہ پہ انگلیاں اٹھائیں. یو کے اور یو ایس اے میں فوری سماعت کی عدالتیں اور ان کے فیصلوں پہ، کیونکہ یہاں تو فوری ضمانتیں دی گئی، ضمانت پہ ضمانت دی گئی، ججز ویٹ کرتے رہے کب آئیں گے صاحب اور کب ہم سے ضمانتیں مانگیں گے. کہ ایک عدلیہ وہ تھی جنہوں نے ملک کے اندر انتشار پھیلانے والوں کو فوراً سزائیں دی، اور انہوں نے اسی لیے کہا کہ نظام انصاف عدل پہ انگلی اٹھتی ہے کہ جناب یہاں کیا ہو رہا ہے. تو یہ وہ بات ہے، اور چونکہ سٹے ہے سپریم کورٹ کی طرف سے فوجی عدالتوں پہ جہاں ڈیسیژن ہو چکے ہوئے ہیں، 2-4 لوگوں کو شاید سخت ترین سزائیں ہو چکی ہوئی ہیں، کہ جو وہ جب کہہ رہے ہیں بار بار کہ شواہد بھی موجود ہیں اور سہولت کار بھی موجود ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ سینیٹر صاحب کہتے تھے ہم نے رین سیک کر دیا ہے. اب اس کی تعویلیں جو مرضی دی جائیں کہ جی وہ تو آدھی بات سنا رہے ہیں، تو پوری بات عدالت میں آ جائے گی اور ریکارڈ پہ بھی آنی ہے سب کی کہ کون بلا رہا تھا کہ آؤ پہنچو وہاں پہ. آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ جو اس پنجاب کے آئی جی ہیں ڈاکٹر عثمان انور، ان کا ایک 11 منٹ کا ویلاگ ہے جس پہ یہ الزام لگایا تھا کہ فوج کہاں تھی، پولیس کہاں تھی. انہوں نے بتایا کہ کس طرح جتھے ایک پلاننگ کے تحت کور کمانڈر ہاؤس لاہور کی طرف جا رہے تھے، اور ایک منٹ، اور ڈی آئی جی کو کی آنکھ بھی زخمی ہوئی تھی. پولیس پہ حملہ بھی کیا گیا تھا کہ ہمارے لوگ گئے تھے. یہ وہ باتیں ہیں جو اس وقت سٹے آرڈر پہ رکی پڑنی ہیں. ٹھیک ہے، تو کل جو آگے سے کاؤنٹر نیریٹو یا سٹیٹمنٹس آئی تحریک انصاف کی طرف سے، رؤف حسن کی طرف سے، اسد قیصر کی طرف سے، انہوں نے کہا کہ ہم کسی سے کوئی معافی نہیں مانگیں گے، اور جو فوج کا کردار ہے وہ نہیں ہونا چاہیے سیاست کے اندر. کل پھر انہوں نے دو ٹوک بات کی. پھر 9 مئی کو انہوں نے ریلیز نکالنے کی بھی بات کی. ٹکٹ ہولڈرز وڈ بی لیڈنگ دا ریلیز، اور مولانا صاحب کا ایک ملین مارچ بھی اس میں بعد میں آتا ہوں. لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ریٹیلیشن کہہ لوں اس کو، یا کیا کہنا چاہیے، اسٹیٹ آف ڈینائل کہہ لوں، اس میں تو اب بھی ہے تحریک انصاف. پی ٹی آئی بالکل واضح ہے، ان کا ہدف پاکستان کی فوج ہے، ان کے حامیوں کا، ان کے تبصرہ نگاروں کا پاکستان کی فوج ہے. جو ساری چیزیں اکٹھی ہو چکی ہوئی ہیں، آئے گا نا وقت تو وہ جو کہہ رہے ہیں، اور جنہوں نے ریلیاں نکالنی ہیں، آپ اور ہم یہی ہیں جو 2 سال میں انہوں نے ریلیاں نکالی ہیں، اور جو سیلاب سمندروں کا نکلا ہے انسانوں کا کہ جی آ جاؤ اور نکال لو، تو آپ اور ہم کل دیکھ لیں گے کہ کتنا بڑا سیلاب آ رہا ہے. تو عامر صاحب، جس طرح سے ابھی یہ عمران نے سوال کیا کہ اسٹیٹ آف ڈینائل میں ہے، لیکن پھر بھی کسی نہ کسی طریقے سے وہ چاہتے ہیں کہ ان کی بات ہو جائے اسٹیبلشمنٹ سے. لیکن اب جس طرح سے کل 2 ٹوک بیانیہ رہا فوج کی جانب سے، ڈی جی آئی ایس پی آر نے تردید کر دی کسی بھی قسم کے مذاکرات کی، ڈیل کی، اور انہوں نے کہا کہ سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ آپس میں بات چیت کریں، یہ ان کو زیب دیتا ہے، فوج کو زیب نہیں دیتا. تو ہم ماضی میں دیکھ چکے ہیں کہ اداروں کی مداخلت سے ملک کو نقصان ہوا ہے. تو کیوں سیاسی جماعتیں آپس میں بیٹھ کر بات نہیں کرتی ہیں، اور کیوں انوالو کرنا چاہتی ہیں اسٹیبلشمنٹ کو؟ دیکھیں، میں نے جان بوجھ کے پہلے جو عمران نے سوال کیا تھا اگنور کیا یہ والا کہ جی جو فوج ہے اس سے بات نہیں کرنی چاہیے، فلانی پی ٹی آئی بڑی جمہوری جماعت ہو گئی ہے. ایشو یہ ہے کہ ان کی تو تمنا ہی فوج سے گفتگو کرنے کی ہے، اور کوئی بھی نہیں ہے. وہ چاہتے ہیں ہمیں دوبارہ گود میں لیا جائے، ہمیں وہی چاند بنایا جائے اور چاند کا ٹکڑا بنایا جائے، اور ہمارے ساتھ وہ سلوک ہو جو ہمارے ساتھ 2022 اپریل سے پہلے تک کا تھا. کہیں جو کمیٹی بنی ہے وہ اس لیے نہیں بنی تھی کہ پولیٹیکل لوگوں سے بات کرنی ہے. عامر بھائی، آن اے لائٹر نوٹ، اسٹیبلشمنٹ بھی بی ٹی آئی کی بہت سی حرکتوں کو پہلے جان بوجھ کے اگنور کرتی رہی ہے، پھر اس کا خمیازہ بھگتا اس نے. تو انہوں نے تو بتا دیا کہ جناب جو 2014 سے لے کے آج تک جو کچھ کیا ہے
اس کو میں نہیں چاہ رہا تھا کہ اس پہ بات ہو، لیکن چونکہ دوبارہ سوال آیا تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کی محبت اب بھی وہی ہے کہ ہم سے بات کی جائے، اور ان چور اور ڈاکو جو ان کو منترا پڑھایا گیا اور مل کے پڑھا کے، بہت سارے صحافیوں سے میری گفتگو ہوتی ہے جن کو سیکرٹ آفیسز میں بلا کے کاغذ دیے جاتے تھے، جو آج کہتے ہیں کہ ہمیں کیوں دیتے تھے بھائی، صحافی وہی ہے جو کاغذ لے کے ایک سیکنڈ جب کاغذ مل جاتا ہے تو آپ کا کام ہے کہ اس کاغذ کو ویریفائی کریں کہ وہ آپ کے لیے پڑھا گیا اسکرپٹ ہے اور آپ اسے صحافت کر کے کر رہے ہیں، تو آج وہ لوگ سارے پھنسے ہوئے ہیں۔ آپ کام کریں جو پائیدار ہو، جو جرنلسٹ کی ویلیو ہے کہ آپ کو جو مرضی پیپر دے، آپ دوسری پارٹی سے بات کریں۔ یہ جو اب سارے کے سارے پی ٹی آئی کے لوگ کہہ رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، تو جو بات فوج کی طرف سے کہی گئی ہے کہ آپ سیاسی جماعتوں سے بات کریں، تو سیاسی جماعتوں میں آصف زرداری ہوں، شہباز شریف ہوں، کسی نے انکار نہیں کیا کہ آپ بات کریں، ہم تیار ہیں۔ اس وقت انہوں نے کہا کہ آپ چور ہیں، آپ ڈکیت ہیں، وہ سارے بری ہو گئے۔ آپ کے لیڈر اب پھنس گئے، وہ بھی بری ہو جائیں عدالتوں سے، پھر ان کو کوئی نہیں کہے گا کہ جی آپ خائن ہیں، آپ نے پیسے کھائے ہیں، آپ نے توشخانہ کی نہیں۔ یہ جو بٹوین دا لائنز رابطوں کی بات ہے، ایک سوال کرنے دیجیے گا، یہ جو بٹوین دا لائنز پہ رابطوں کی بات ہے، ایک تو ہم پھر تحریک انصاف پہ کم از کم ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ جی بظاہر میڈیا پہ تو سٹینس یہ جی کوئی بات نہیں ہوگی اور کوئی ڈیل نہیں ہو رہی، اور دوسری جانب اندر خانے بات بھی ہو رہی ہے، کیا پھر اسٹیبلشمنٹ کا بھی کہیں یہی رویہ تو نہیں ہے کہ اور میڈیا تو اسٹیبلشمنٹ آ کے یا پاک فوج آئی پی آر آ کے یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نہیں بات کریں، لیکن کہیں نہ کہیں ایک فلیکسیبلٹی موجود ہے ٹو ٹاک ود دیم، از دیر اینی تھنگ لائک دیٹ؟ ایسا کچھ ہے؟ دیکھیں، پاک فوج کا جب ترجمان آتا ہے تو وہ فوج کی ترجمانی کرتا ہے، اور وہ چھوٹے گڑیا کا کھیل نہیں ہے کہ جی وہ آ کے پورے نیشنل میڈیا پہ، انٹرنیشنل میڈیا بیٹھا ہوا اور وہ کہیں کہ آپ سے ہم بات نہیں کر رہے۔ آپ کو بات کرنی ہے پولیٹیکلی تو سیاسی جماعتوں سے کریں، اور ہمیں صرف معافی چاہیے، آپ معافی کریں اور آئندہ نیک چلن کی گارنٹی دیں گے، یہ ہے میسج۔ اچھا، جب آپ بیچ میں یہ بات کرتے ہیں نا کہ جی کہیں نہ کہیں یہ وہ ہوپ اور امید ہوتی ہے، اور دل کرتا ہے کہ اللہ کرے کہ یہ راستہ بن جائے، کہ میری محبت ہے، میرا وہ ہے۔ یہ لوگ بہت دنوں سے، نعیم لودھی صاحب وغیرہ جو سودا بیچ رہے تھے 9 نکات کا، ہم نے تو براہ راست عمران خان سے بھی پوچھوایا تھا، اور ہمارے رپورٹر عمران اصغر نے یہ سوال کیا تھا کہ جی آپ بتائیں کہ آپ 2 سال چپ ہونے جا رہے ہیں؟ اس نے کہا آپ نے سوچا کیسے ہے، اور وہ کون ہوتے ہیں جو میرے آپ پہ بات کر رہے ہیں؟ میں بالکل بات نہیں کروں گا، میں نے 3 لوگوں کی کمیٹی بنائی ہے، اور وہ 3 لوگ وہی ہیں جن کی آپ دھمکیاں سنا رہے تھے ابھی، اسد کیسر اور شبلی فراد اور جو گنڈا پور ہیں، کہ وہ لوگ، اور وہ کس سے بات کرنا چاہ رہے ہیں؟ فوج سے۔ فوج نے جواب دے دیا۔ اب آج آپ نے جو لفظ یوز کیا کہ ریٹیلیٹ، یعنی 2 متحارب گروپ لڑائی کر رہے ہیں، تو ریٹیلیشن کا جواب ان کو اس سے پہلے ملا، اور اب آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ جب فیصلے ہونے ہیں اور کیا ہونا ہے، یا معافی، وہ پبلکلی معافی کی بات ہو رہی ہے، یہ وہ نہیں ہے کہ چھپ کے پیروں میں پڑ جائیں آپ۔ جو میسیجز ان کے بڑے بڑے عہدیدار جا کے دیتے ہیں مختلف ہاؤسز میں کہ جناب مہربانی کریں، مجھے پبلک میں رہنا ہے، مجھے تھوڑی سی اپنی پارٹی کے اندر بھی رہنا، میرے بیان شیان سہ لیا کریں، کوئی بات ایسی نہیں ہو رہی، میں کوئی صوبے پہ چڑھائی نہیں کر رہا۔ آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ وہ جاتے ہیں اور جا کے معافیاں بھی مانگتے ہیں۔ اچھا، یہ ہماری تو خیر محبت ووٹ کو عزت دو کے لیے بھی اتنی ہے جتنی اس معاملے کے لیے، ہم اپنی محبت کو کدھر لے کے جائیں؟ ادھر جائیں تو وہ خفا ہوتے ہیں، ادھر جائیں تو یہ خفا ہوتے ہیں، اب ہم اپنی، ہماری محبت تو دربدر ہوگی عامر بھائی۔ اچھا، آگے بڑھتے ہوئے، میں نے آپ کی محبت کا ذکر نہیں کیا، میں نے نعیم لودھی کا نام لیا۔ اچھا، نعیم لودھی اپنے اوپر کیوں لے گئے؟ اچھا ٹھیک ہے، اچھا کہ آپ نے کلیئر کر دیا، میں ویسے ہی کنفیوز ہو گیا۔ مجھے کلیئر کرنے کی ضرورت نہیں، آپ کو خامخواہ پڑ گئی۔ چلے میں نے کہا ہے کہ جن لوگوں کو محبت ہے، نعیم لودھی صاحب خط لکھ رہے تھے، 9 نکات بتا رہے تھے کہ جی میں تو یہ کر رہا ہوں، فلاں کر رہا ہوں، اس کو عمران خان نے ڈینائی کیا۔ ٹھیک ہے، اچھا اب یہ بتائیے، یہ جو صدق دل سے معافی ہے، یہ کیا مختلف اعمال کے ذریعے ہے؟ آئی مین پروونگ یور سیلف کہ آپ کچھ ایسا نہیں کر رہے، یا کسی ایسی سٹیٹمنٹ کی بات ہے کہ کوئی بڑا آ کے یہ سٹیٹمنٹ دے باقاعدہ طور پر؟ اس سے کیا مراد آپ کو سمجھ آتی ہے بطور جرنلسٹ؟ صدق دل سے معافی مانگیں اپنے اعمال کو لے کر، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ آپ جرم تسلیم کر رہے ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ آج بھی یہ سوالات بہت سارے ہمارے دوست اٹھاتے ہیں، اور جس نے پریس کانفرنس کی اسے چھوڑ دیا، بھائی اس نے اس کو معافی مانا کہ ہم سے یہ غلطی ہوئی۔ اسد عمر آج تک قائم ہے کہ یہ کام ہوا، بہت سارے لوگ قائم ہیں جن کے لوگوں کو یہ کہا گیا کہ انہوں نے پلانٹڈ انٹرویوز دیے ہیں، ان میں سے کسی نے کہا ہے کہ میں نے پلانٹڈ انٹرویو دیا؟ آج تک انہوں نے ڈینائی کیا کہ جو میں نے 9 مئی پہ تصدیق کی، میں نے فلاں کیا اور وضاحتیں دیا کہ کچھ نے پریس کانفرنس سے کی، انہوں نے یہ نہیں کہا، وہ اپنی جگہ پہ کھڑے ہیں کہ ہم سے غلطی ہوئی۔ تو یہی بات اس قیادت سے ہے کہ اگر آپ معافی چاہتے ہیں ان کیسز سے تو آپ کو معافی مانگنی ہوگی کہ ہم نے یہ جرم کیا اور آئندہ نہیں کریں گے، اور دوسری طرف آپ کو پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ بات کرنی ہے۔
یہ دو طرفہ میسج ہے, یہ سنگل نہیں ہے کہ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ فوج آپ سے بات کرے گی تو وہ نہیں کرے گی, وہ آپ سے چاہتی ہے کہ آپ انتشار پھیلانے کی معافی مانگیں. بڑا اسٹرانگ کل میسج گیا ہے فوج کی طرف سے, تو کیا لگتا ہے کہ اس میں کوئی ابہام ہے؟ پاکستان تحریک انصاف جو ہے لے گی یو ٹرن اس معاملے پر, جس طرح سے وہ بھی ڈینائل کی اسٹیٹ میں ہے, عمران نے بات کی, کیا وہ مانگیں گے معافی یا اپنے رویے کو درست کریں گے, یا پھر اسی طریقے سے چلتے رہیں گے جیسے وہ چلتے آ رہے ہیں اور اندر سے کوششیں بھرپور کرتے رہیں گے کہ ان کا رابطہ کسی طریقے سے ہو جائے پھر اسٹیبلشمنٹ سے؟ بس یہ جو ہے نا, وہ کہتے ہیں یو ٹرن خان, ان کا نام ڈال دیا لوگوں نے, اور وہ کہتے ہیں یو ٹرن تو بہت اچھے ہوتے ہیں, جیسے داغ بہت اچھے ہوتے ہیں. تو سیاسی داغ ان کو, مجھے تو یہ شک ہے کل سے کہ اگر آج جب پی ٹی آئی کے لوگ ملیں گے اپنے لیڈر سے تو وہ کہیں ان کو جھاڑ نہ پلا دے کہ تم لوگوں کو کیا پڑی ہوئی تھی کہ جو تم نے جا کے دھمکیاں دی ہیں کہ ہم باپ سے بھی معافی نہیں مانگتے اور فلانے سے نہیں مانگتے. ہو سکتا ہے کہ انہیں معذرت کرنی پڑ جائے. کوئی یہاں پہ کوئی کنسسٹنسی نہیں ہے پی ٹی آئی کی پالیسی میں کہ کب کہاں جانا ہے, انہیں صرف اپنا دیکھنا ہے کہ کیا راستہ بنتا ہے. اب ان کا راستہ فوج نے تو کلوز کیا ہے, اب انہیں نیا راستہ دیکھنا ہے. اب دیکھیں کل 9 مئی کو وہ کیا کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, آپ جو بات کریں ذرا اس کا ہمارے پاس شارٹ بھی موجود ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر میں جنرل شریف نے کیا کہا, ذرا سنیے جی, آپ کو سناتے ہیں, واپس آتے ہیں. حکومت وقت کے ساتھ پاک آرمی کا, فوج کا ایک غیر سیاسی مگر آئینی اور قانونی تعلق ہوتا ہے. تو اس وجہ سے ہمارے لیے تمام سیاسی سوچیں, تمام سیاسی جماعتیں جو کہ عوام کی نمائندے ہیں اور سیاسی لیڈرز قابل احترام ہوتے ہیں. تاہم اگر کوئی سیاسی سوچ اور کوئی سیاسی لیڈر اور کوئی سیاسی ٹولہ اپنی فوج پہ حملہ آور ہو, عوام اور فوج کے درمیان نفرت اور خلیج پیدا کرے, اسی قوم کی فوج کے بارے میں دھمکیاں دے, پروپیگنڈا کرے, تو اس سے کوئی بات چیت نہیں کرے گا. اچھا, سنا آپ نے یقیناً عامر صاحب اور ویورز نے بھی سنا کہ کیا میجر جنرل شریف نے کل اس حوالے سے بات کی. ایک تو جہاں پہ ایک اس سارے معاملے کا اوبیسلی فوج سے تعلق ہے, شہداء کی یادگاروں سے تعلق ہے. دوسرا, کل جن مختلف معاملات کی نشاندہی کی, جیسے خیبر پختونخوا حکومت کے وسائل استعمال کرتے ہوئے 2022 میں حکومت پہ چڑھائی کرنا ہے, پھر اس کے بعد پی ٹی وی حملہ ہے, پھر اس کے بعد امریکہ میں ایک لابنگ فرم ہائر کرنا ہے, آئی ایم ایف کو خط لکھنا ہے. یہ وہ چارج شیٹ ہے جو پولیٹیکل پارٹیز کی تھی تحریک انصاف کے اوپر کہ جی یہ سب کچھ کر رہے ہیں, اور اس میں کچھ تو واقعی اگر ایسا ہے تو بہت بڑے جرائم ہیں اور اس کا ملک کو بڑا نقصان پہنچ سکتا تھا اگر یہ ہو جاتا, جیسے آئی ایم ایف کو خط لکھنا تھا. تو پھر کیا کل انڈورس کر دیا پاک فوج نے, اس کے بعد آپ کو نہیں لگتا کہ مزید فردر کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں تحریک انصاف کے لیے؟ یہ تو ایک چارج شیٹ کو انڈورس کر رہا ہے پاکستان کا سب سے ایک معتبر ادارہ. آپ نے ساتھ اس معتبر ادارے کے لیے اگر کا لفظ بھی یوز کر دیا. کیا خط آئی ایم ایف کو نہیں گیا؟ کیا آئی ایم ایف کے دفتر کے سامنے مظاہرے نہیں ہوئے؟ کیا شوکت ترین اور ان کے ساتھ جو لوگوں کی گفتگو آئی وہ پہلے والے آئی ایم ایف کے معاہدے پہ یہ کام نہیں کیا؟ تو اگر کا کہاں سے آ گئے؟ یہ تو کام وہ اون کرتے ہیں. کوئی قانونی چارہ جوئی نہیں ہوئی نا اس پہ, بیانات نہیں ہوئے. آپ کا وہ یہی بات کہہ رہے ہیں کہ جس پہ بات ہوتی تھی کہ فوج جی اپنے پچھلوں کو بھی سنبھال کے رکھتی ہے, تو انہوں نے تو سب کے کچے چٹے خود ہی کھول دیے, بتا دیا کہ فوج آج وہ فوج نہیں ہے کہ جناب جو جرائم ہو چکے ہیں ان کو آپ پروٹیکٹ کریں. اب آئے گی حکومت وقت پہ ذمہ داری آئندہ کے کیا پی ٹی آئی کا لاہے عمل. کل دیکھ لینا 9 مئی کو کہ وہ کیا کرتے ہیں. وہ بھی یہ دیکھیں گے کہ ہم کتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو نکال لیتے ہیں. وہ کون سا انقلاب ہے جو پچھلے سال 9 مئی کو نہیں آیا اور وہ پورا من احتجاج ہوا؟ تو ہمیشہ یہی کہتے ہیں جب آنسو گیس اسلام آباد میں چلی ہے, اور وہ کیوں چلی؟ جب وہ جانا چاہ رہے تھے ڈی چوک سے بھی آگے پارلیمنٹ کی طرف, وہاں پہ جب کنٹینر رکھے ہوئے تھے تو روکا گیا. تو وہ میرا خیال ہے کہ وہ بالکل پورا من تھے سارے لوگ, نا پتھر بھی نہیں تھے, کچھ بھی نہیں تھا, اور نہ وہ کراس کرنا چاہ رہے تھے. تو وہ کل بھی پورا من احتجاج کر کے دیکھ لیں. ان کو جو لاکھوں کروڑوں لوگ نکلیں گے, آپ اور ہم دکھائیں گے. اب میں چھپا لوں, آپ چھپا لیں, تو سوشل میڈیا دکھائے گا کہ کہاں پہ کتنی بڑی ریلی تھی. اس کے بعد پی ٹی آئی دیکھے گی کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. 8 فروری کے بعد جو نیا ولولہ ان کے ذہن میں آیا ہے, کل ہم اور آپ کو دیکھنا چاہیے کہ جو پاکستانی جمہور ہے وہ کہاں کھڑی ہوگی, پاکستانی ادارے کہاں کھڑے ہوں گے. اس کے بعد میرا خیال ہے نئے رولز آف دی گیم سیٹ ہو جائیں گے. اچھا, اوکے, صحیح ہے. تو عامر صاحب ایک اور بھی معاملہ چل رہا ہے وہ مولانا صاحب کا, کہ گورنر کے پی کی تعیناتی کے بعد سے جو حکومت کا آخری رابطہ تھا مولانا کے ساتھ یا جو بھی کانٹیکٹ تھا وہ کٹ گیا. اب مولانا حکومت کو ٹف ٹائم دینے کے لیے اپنے طور پر تو تیار ہیں, کیا حکومت مولانا کو منا پائے گی؟ دیکھیں, مولانا فضل الرحمان نے جس طریقے سے پی ٹی آئی کو خوش آمدید کہا جب اسد کیسر صاحب ایک چند ماہ پہلے گئے تھے,
اور پھر اب تواتر سے جا رہے ہیں. اور کل بھی انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیں اگر وہ رجوع کر رہے ہیں اور ٹھیک ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں چند فکروں سے لڑنا نہیں چاہیے. ان کی مراد تھی جو وزیر اعلیٰ گنڈا پور. چکے اب جو آپ نے گورنر کا نام لیا وہ بھی ڈی آئی خان سے, مولانا فضل الرحمان بھی ڈی آئی خان سے, اور سی ایم بھی, اور تینوں ایک ہی حلقے سے. تو لڑائی سیاسی بھی ہے, ذاتی بھی ہے. اور اس کے بعد وہ بیان دے کے انہوں نے اصل میں وزیر اعلیٰ کو زیرو کرنے کی بات کہی کہ ان کی قیادت تو ہم سے بات کر رہی ہے نا, تو ہم سوچیں گے. اب قیادت دیکھیں کتنی پر امن اور پر جوش ہو کے مولانا فضل الرحمان کے پیچھے چلنے کے لیے تیار ہے. آصف علی زرداری اور نواز شریف نے پی ڈی ایم بنائی اور مولانا کو آگے کر دیا. ابھی تک پی ٹی آئی اس میں کامیاب نہیں ہوئی. مولانا جو 9 مئی کو پشاور میں مارچ کر رہے ہیں وہ ان کا اپنا مارچ ہے, اس میں پی ٹی آئی شامل نہیں ہے. پی ٹی آئی پشاور میں حکومت کے وسائل کے ساتھ کیا کرے گی وہ آپ اور ہم دیکھیں گے. وہ پنجاب میں, بلوچستان میں, سندھ میں وہ کیا کریں گے ہم وہ بھی دیکھیں گے. اس کے بعد میں آپ کو کہہ رہا ہوں میرا خیال ہے 9 مئی پہ ان کی بہت کچھ منحصر ہے. لیکن جو عامر صاحب ایک سمبولک ویلیو 9 مئی کی ہے, مولانا صاحب نے ٹھیک کیا یہ دن چوز کر کے فور پولیٹیکل ملین مارچ, یا کہیں نہ کہیں سگنلنگ ایک مقصد ہے, اگرچہ کہ کل انہوں نے ڈینائی کیا حامد میر کے پروگرام میں کہ ایسا کچھ نہیں ہے. دیکھیں جب وہ کہہ رہے ہیں اور یا وہ نہ کہہ رہے ہوں, وہ سیاسی جماعت ہے. وہ مولانا فضل الرحمان نے جب یہ عمران خان صاحب پہ بھوت سوار تھا کہ مولانا ڈیزل ہیں فلانا ہیں, اور روز نیب کے نوٹس دیتے تھے, تو جب نوٹس گیا تو انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے ایسے کہا یہ میں پھاڑ کے پھینک دوں گا. وہ نوٹس نہیں گیا. وہ جو کہتے تھے نا ہم ہلا دیں گے, وہ چیئرمین صاحب جو جاوید اقبال صاحب جو آج چھپتے پھرتے ہیں, جو لوگوں پہ جعلی مقدمے بنا رہے تھے, جہاں پہ انہی کا نیب واپس لے رہا ہے کیسز جا کے کہ یہ کس کی فرمائش پہ, جس طرح وہ بشیر میمن کو کہتے تھے عمران خان کہ یہ دیکھو یہ بیٹھا ہے یہ شہزاد اکبر, اس کے کہنے پہ وہ چیئرمین نیب چلتا ہے, تم کیوں نہیں چلتے. تو یہ مولانا فضل الرحمان کی اپنی سیاست ہے, ان کو پتا ہے, وہ بڑی ناپ تول کے بات کرتے ہیں. انہوں نے عمران خان کو یہ نہیں کیا کہ وہ عمران خان کے ہاتھوں میں کھیلنے چلے گئے ہیں. وہ باغ ڈور اپنے ہاتھ میں لینا چاہ رہے ہیں کہ حضور پہلے تو تسلیم کرو نا میری قیادت, آؤ بیٹھو کوئی اہتمام کرو پھر بات چیت ہوگی. اور مولانا فضل الرحمان نے کبھی کسی سے, جو بات میں نے کہی کہ پی ٹی آئی سے اگر وہ بیٹھ سکتے ہیں تو انہوں نے ڈور نہیں بند کیے. عمران خان ڈور بند کرتے ہیں, یہی ان کا مسئلہ ہے. یہیں سے آ کے یعنی کہ ایک ایسا تگڑا مورچہ جہاں سے ان کو امید تھی کہ ان پہ زیادہ خدا نخواستہ پولیٹیکلی شیلنگ ہو سکتی ہے, اس کو انہوں نے بند کیا ہے پی ٹی آئی کی صورت میں. اچھا, بڑا اہم معاملہ ہے, آپ چونکہ بڑے کنیکٹڈ بھی ہیں شہباز شریف صاحب کے ساتھ بھی, تو اگر آپ کی کوئی سورسز سے بات ہوئی, جو گندم کا معاملہ ہے عامر صاحب, یہ بڑا زبردست امتحان ہے. شہباز شریف صاحب کا بھی, اب نواز شریف صاحب بھی اس میں انوالو ہیں, اور گورنمنٹ بھی. آج سنا ہے کہ کچھ اس حوالے سے کرٹیکل ڈیسیژن ہو سکتا ہے, سو انسائیڈر کوئی آپ ہمیں دے پائیں, حکومت کیسے اس سے اپنے آپ کو نکالے گی, چونکہ لوگ بڑے کنسرن ہے کہ غلطی جس کی بھی ہے اب قرار واقعی اس کو سزا ملے جس نے $1 ارب کا ٹیکہ لگایا پاکستان کو. میں آپ کو اس کے اوپر نا تھوڑا سا ٹائم تفصیل سے دیجیے گا. میں آپ کو خبر یہ دوں کہ جو سارا سودا بیچا جا رہا ہے وہی بیچا جا رہا ہے کہ پنجاب کی نگران حکومت نے یہ گندم درآمد کرائی. پنجاب کے چیف سیکرٹری زاہد زمان اختر, انہوں نے خط لکھے کہ ہمیں گندم نہیں چاہیے. 1 ملین ٹن کا ٹی سی پی نے ٹینڈر دیا, انہوں نے وہ واپس کرایا. کامران علی افضل جو انکوائری کر رہے ہیں سیکرٹری کیبنٹ, ان کو فون کر کے یہ اس وقت کہا کہ ہمارے پاس وافر گندم ہے, آپ کیسے لے رہے ہیں. وہ ٹینڈر کینسل ہوا. اس کے باوجود 3.5 ملین ٹن جو ہے وہ یہ آ گئی گندم. نومبر میں جب پاکستان میں پنجاب میں شارٹیج ہوتی ہے, اور پنجاب میں شارٹیج ہوتی ہے تو پاکستان میں شارٹیج ہوتی ہے, اسی چیف سیکرٹری نے آرڈر کیے کہ آپ کے پاس جتنی وافر گندم موجود ہے نکال دیں, لوگوں کو دے دیں, فلور ملوں کو دے دیں. پتہ یہ چلا یہ تو امپورٹ ہو چکی ہے, اور وہ پرائیویٹ سیکٹر. اب یہ جو کاکڑ صاحب وضاحتیں دے رہے ہیں نا, یہی بات اصل میں آنی ہے کہ جب پنجاب گورنمنٹ سرکاری طور پہ خط لکھ کے کہہ رہی ہے کہ ہمیں گندم نہیں چاہیے, اب وہ کہتے ہیں ہم نے 400 سے 600 ارب کا جو سرکولر ڈیٹ جس کو ہم گنتے ہیں نا بجلی میں اور گیس میں, انہوں نے پنجاب فوڈ ڈپارٹمنٹ کا وہ ختم کیا پچھلے سال کہ ہمیں یہ بچانا ہے. اس کے بعد آپ امپورٹ کر کے, یہی وہ سوال ہوگا. اس میں نہ شہباز شریف کی گورنمنٹ کا کوئی ایشو ہے, نگران گورنمنٹ, نگران وزارتیں کون تھا, کیونکہ یہ گفتگو بہت کرتے ہیں کاکڑ صاحب, انہیں گورننس کا پتہ نہیں ہے, لیکچر دینا اور بات ہے. اب پتہ چل جائے گا یہیں سے. لیکن پنجاب گورنمنٹ کو بہت بڑی خریداری کرنے نہیں جا رہی, اس طرح کاشتکاروں کے ساتھ مشکل ہی ہونی ہے. ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ. عامر الیاس رانا صاحب بیورو چیف ہمارے صحیفی, اپنی رائے اپنا تجزیہ ہمارے سامنے رکھ رہے تھے ملک کی موجودہ پولیٹیکل سچویشن, بالخصوص ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو کل کی پریس ٹاک ہے